اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گو کہ 15 شعبان گزر چکی اور ماہ شعبان اپنی آخری تاریخوں کو چھو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گلستان زہرا کا آخری پھول اور اس کی آمد سے پیدا ہونے والی خوشبو آج بھی ابھی تک ہمارے ذہنوں کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ ولادت ہو چکی، اب ظہور کا انتظار ہے۔ اس ظہور کے انتظار کے حوالے سے منتظرین تو بلا شبہ مستعد اور چوکنا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو غافل افراد ہیں وہ بھی ظہور سے پہلے کی علامات جو ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، ہر علامات کے پورے ہونے پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ظہور سے پہلے کے جو حالات اس دنیا میں رونما ہوں گے ان سے آگاہی بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی تیاریوں کو مزید تیزی سے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم غیبت کے دور میں رہ رہے ہیں، اور غیبت کے دور میں بھی یوں سمجھ لیجئے آخری دور 1190 سال امام کی ولادت کو ہو چکے ہیں، اب نہ جانے کتنے سال باقی ہیں، لیکن بظاہر علامات سے یہی لگ رہا ہے کہ امام کا ظہور قریب ہے۔ چنانچہ دنیا کے حالات جو امام کے ظہور سے پہلے ہوں گے ان کو موضوع گفتگو بنا کر آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، یعنی دنیا قبل از ظہور مہدی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان حالات کی طرف جائیں جو کہ بالترتیب 7 مراحل پر ہم نے منظم کیے ہیں، یعنی انفرادی حالات، معاشرتی حالات، معاشی حالات، مرد و زن کے حالات، سیاسی حالات، قدرتی حالات اور دینداروں کے حالات۔ ان 7 مراحل پہ انشاءاللہ گفتگو ہماری ایک کے بعد ایک ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے موضوع کو واضح کرنے کے لیے اور اپنی بات کو واضح طور پر پہنچانے کے لیے ایک مقدماتی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس میں علامات، ان کی افادیت، اقسام اور خود حکم الہی ان علامات سے متعلق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شرائط ظہور جو اکثر علامات کے ساتھ تضمن کر کے مشتبہ کر دی جاتی ہے، اور پھر آخر میں ان دونوں کے درمیان فرق۔ تو آئیے سب سے پہلے مقدماتی گفتگو میں حالات یا علامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامات یعنی وہ واقعات، حالات اور حادثات جو ظہور مہدی سے پہلے پیش آئیں گے۔ ان کی 2 اقسام ہیں، حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔ حتمی علامات یعنی جن کے بعد امام کا ظہور حتمی ہے، مشروط ہے ان علامات سے کہ یہ علامات ہوں گی تو ہی امام آئیں گے۔ 5 سے 10 کے درمیان ان کی تعداد ہے۔ جبکہ غیر حتمی علامات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علامات، وہ واقعات، حوادث، قدرتی ماحول کے جس کے بعد امام کی آمد، امام کا ظہور حتمی نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد مزید حتمی علامات باقی ہوں گی۔ غیر حتمی علامات کچھ روایات کے مطابق 1000،
کچھ روایات کے مطابق 10 اور کچھ روایات کے مطابق 29,000 علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ غیر حتمی علامات تقریباً پوری ہو چکی، یا چند ایک بس باقی ہیں، جس کے بعد حتمی علامات کا دور شروع ہونے والا ہے۔ غیر حتمی علامات کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید کو مد نظر رکھیں تو 2 آیات اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137۔ سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، چیپٹر 3 ورس نمبر 137۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ تم دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے جھوٹوں کے ساتھ کیا انجام کیا، یا جھوٹوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی مومن کا گھر سے نکلنا، چاہے وہ کسی سبب ہی کیوں نہ ہو، عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے، بلکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبرت اور سبق حاصل کرنا، آس پاس کی کائنات، آس پاس کے ماحول، آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر اس سے اپنی ذمہ داریوں کو اخذ کرنا اور اصل واقع، اصل شخصیت اور اصل امر کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کے بعد سورہ فصلت آیت نمبر 53۔ سورہ فصلت قرآن کا 41واں سورہ ہے، چیپٹر 41 ورس نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ عربی زبان میں مستقبل کے لیے 2 حروف استعمال ہوتے ہیں، سین اور صوفہ۔ سین مستقبل قریب کے لیے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے۔ سنوریہم ان قریب ہم تمہیں دکھا دیں گے آیاتنا، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق میں اور خود ان کے نفوس میں، حتیٰ یتبین، حتیٰ کہ واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے، ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ امام سے جب اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے کہا فی الآفاق کا مطلب ہے امام زمانہ کے ظہور سے پہلے فتنے و فساد جو دنیا میں رونما ہوں گے۔ فی انفسہم یعنی دشمنان اہل بیت کے چہروں کا مسخ ہو جانا، جو کہ ایک علامت ہے امام کے ظہور سے پہلے رونما ہوگی۔ اور حق یعنی انہ الحق، کہ وہی حق ہے، حق سے مراد خود امام زمانہ اور ان کا ظہور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ امام کے ظہور سے پہلے اپنی کچھ نشانیاں، کچھ علامات، کچھ حجتیں متعین کرے گا، جس کے بعد آخری نشانی، آخری حجت اس دنیا میں آئے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حوادث، واقعات جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے؟ تو ایک تو یہ ہم نے کہا کہ عبرت، اگر ہم ایک لفظ بھی جمع کریں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ عبرتیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی نا امید ہے تو اللہ اس کو یہ نشانیاں دکھلا کر اس کے اندر ایک امید کی کرن پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں امام آئیں گے، تو اس کے ایمان کو مزید تقویت ملے گی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آیات دے کر وہ مزید اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ پھر اگر وہ مومن ہے، یعنی امید سے بھی ہے اور مومن بھی ہے، اس کا ایمان اوروں کی نسبت مضبوط ہے، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا
کہ ہاں اب مجھے کرنا کیا ہے، یقین کی منزل پر میں فائز ہو چکا، اب مجھے کرنا کیا ہے۔ پھر اس دوران ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو غیر مومنین ہوں گے، جن کو امام کی معرفت نہیں ہوگی، ان کو متوجہ کرنا اور ان کے لیے تبلیغ دین کا ذریعہ ہوں گی یہ علامات، کہ جب وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ بھئی یہ علامات کس حوالے سے، اس کو بتایا جائے گا امام زمانہ کے حوالے سے، اس نے سنا ہوا تو ہوگا، لیکن اس کے ذہن میں وہ حقیقی خاکہ، وہ حقیقی معرفت نہیں ہوگی جو ہمارے ہاں ہے، تو وہ حقیقی معرفت تک پہنچے گا۔ چنانچہ یہ علامات ایک طرح سے تبلیغ دین کا ذریعہ ہے غیر مومنین کے لیے، کہ جن کے دل نرم ہیں اور وہ متوجہ اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امامت کے نظریے کو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو منکرین ہیں، جو نہیں مانتے امام کی شخصیت اور امام کے فریضے اور امام کے بعد جو دنیا میں تبدیلی رونما ہوگی، ان کے لیے حقانیت کا ذریعہ ہے، بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہ حق اس طرف ہے اور تم جس طرف ہو وہ باطل کا میدان ہے، باطل کا مورچہ ہے۔ پھر آخر میں دشمنان امام یا دشمنان اہل بیت کہ جن کو ماننا ہی نہیں ہے، نہیں مانتے ہیں اور نہ ماننا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق، تو ان کے لیے ہیبت کا ذریعہ ہے۔ عباسی خلیفہ نے جب اپنی فوج دکھائی تھی تو 11ویں امام نے 2 انگلیوں کے درمیان اپنی فوج دکھائی تھی، جس سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی فوج ہے لیکن مصلحت خداوندی کے سبب ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ تو علامات ایک ہیبت کا ذریعہ ہیں ان لوگوں پر کہ جو امام کے منکر ہیں اور ایمان لانے والے نہیں۔ اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی جو نشانیاں آپ بتلا رہے ہیں، جو ہم نے سنی، جو ہم نے پڑھی، اس سے تو لگتا ہے کہ تمام نشانیاں ہو چکی، اب اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ حدیث میں جو آیا ہے کہ وہ دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، تو ظلم اب کتنا ظلم ہوگا، اب تو ہو چکی۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیجئے کہ فقط علامات کافی نہیں، شرائط بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے علامات سے ہٹ کر، جس کو ہم کہتے ہیں شرائط۔ علامات ظہور مہدی ایک موضوع جو مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور شرائط ظہور مہدی۔ 3 شرائط ہیں امام کے ظہور کی۔ نمبر 1، دستور کا ہونا، ایک منشور کا ہونا، اصول و ضوابط، قوانین کا ہونا، روڈ میپ، حکمت عملی کیا ہوگی، امام کس کتاب کو، کس نظریے کو، کس اصول کو معیار بنائیں گے اور فیصلے کریں گے، کیا وہ تمام لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ دستور یا منشور ہونا ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز خود رہنما کا ہونا، ایسا شخص، ایسا لیڈر، ایسا رہبر، ایسا پیشوا کہ جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہو، تمام کتابوں کا، تمام دستورات کا، منشورات کا دینی دنیاوی علم رکھتا ہو، تاکہ لوگوں کو ثابت کر سکے کہ میرا فیصلہ صحیح ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ امام انطاکیہ کے پہاڑوں سے توریت، زبور، انجیل کے نسخے نکال کر اس کو پڑھ کر اپنی عدالت کو ثابت کریں گے، یعنی اہل زبور کو زبور سے، اہل توریت کو توریت سے، اور اہل انجیل کو انجیل سے، اہل قرآن کو قرآن سے فیصلہ کر کے سنائیں گے۔ اور اللہم صلی علی تو امام میں یہ صلاحیت ہے، اور یہ بھی ایک شرط ہے جو کہ پوری ہے۔ تیسری شرط وہ شرطیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی، جانثاران امام اگر ہیں تو تیار نہیں، اور ہیں ہی نہیں، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام کی غیر مشروط حمایت اور مدد کریں گے، اس طرح کے جان ہتھیلی پہ رکھ کر ان کے ساتھ چلیں گے اور مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ روایتوں میں اولین لشکر کی تعداد 313، اور جو دوسرا مؤخر لشکر ہوگا اس کی تعداد 10,000 ہے۔ یعنی جب امام کا ظہور ہوگا تو 313 ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ میں، پھر وہ انتظار کریں گے مزید 10,000 کی کمک اور لشکر کا،
جب وہ 10,000 کا لشکر پہنچ جائے گا امام کے پاس مکے میں، تو 10,313 کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ مکے سے خروج کریں گے، اور پھر سفیانی اور پھر دجال اور پھر تمام واقعات، پھر حکومت مہدی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو 3 میں سے 2 شرائط ابھی پوری نہیں، جانثاران کی تیاری جو کہ خود ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ۔ امام تیار ہیں، منشور قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ غیر حتمی علامات تقریباً پوری ہو چکی ہیں، جو ہم بیان ابھی انشاءاللہ کریں گے مختصراً اختصار کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور جب جانثار تیار ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے غیر حتمی علامات مکمل ہوں گی، تو اس کے بعد حتمی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ادھر غیر حتمی علامات ہوں گی، ادھر امام کے جانثار تیار ہوں گے، ادھر حتمی علامات کے بعد دنوں کی، مہینوں کی بات ہوگی کہ امام کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ علامات اور شرائط، اب ان میں فرق تھوڑا سا سمجھ لیجیے تاکہ ان دونوں کو الگ الگ رکھنے میں آسانی ہو۔ پہلا فرق یہ ہے کہ علامات کا تعلق کشف و اعلام سے ہے، حادثے سے ہے، وہ رونما ہوں گی ارسپیکٹو، یعنی امام کے ظہور سے ہٹ کر الگ سے، جبکہ شرائط امام کی ذات سے وابستہ ہیں، عدالت امام کی ذات سے وابستہ ہے، خود دستور و منشور امام کی ذات سے وابستہ ہے، جانثاران ان کی ذات سے وابستہ ہیں۔ علامات امام کے ظہور سے پہلے ہوں گی اور امام کے ظہور کے بعد ختم ہو جائیں گی، یعنی عارضی ہوں گی۔ شرائط امام کے ظہور کے بعد منظر عام پر آئیں گی اور امام کی زندگی تک، یعنی دائمی طور پر ان کے ساتھ رہیں گی۔ نمبر 2۔ نمبر 3، علامات غیر متصل بھی ہیں، متصل بھی ہیں، یعنی ایک ساتھ بھی رونما ہو سکتی ہیں اور الگ الگ ہو کے بھی رونما ہو سکتی ہیں، جبکہ شرائط متحد اور متصل ہیں، ایک ساتھ امام کی ذات میں امام کے ظہور کے بعد نظر آئیں گی اور ساتھ ساتھ رہیں گی، جبکہ علامات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے 2 علامات کے درمیان فاصلہ 100 سال کا ہو، 200 سال، 500 سال، بلکہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ بھی ایک علامت تھی، اب اس کو ہوئے 800-900 سال ہو چکے، اور آج جو ہم علامات دیکھ رہے ہیں وہ ان کے اور پہلی علامات کے درمیان سینکڑوں سال کا فرق ہے، تو یہ ممکن ہے۔ تو یہ علامات، شرائط اور ان کے درمیان فرق۔ اب آئیے علامات کی طرف، جو کہ بہت اہم ہیں، اور ہر علامت کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک عبرت، ایک سبق، ایک جسے کہتے ہیں کہ حرارت ایمانی کا شعلہ بھڑکنا چاہیے، اور ہمیں اور مزید تندہی سے امام کی تیاری کے لیے تیار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ رکھنا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا، تمام گفتگو پرنٹ آؤٹ کی فارم میں موجود ہے، PDF کی فارم میں، پچھلی مرتبہ شاید ہم دینا بھول گئے تھے، معذرت۔ تو آج کی گفتگو اور اس سے پہلے جو 2 دروس ہوئے اس کی گفتگو، تینوں کی PDF انشاءاللہ کل یا میکسیمم پرسوں آپ تک واٹس ایپ میسیج پہ پہنچ جائے گی۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، نہ لکھنا چاہیں تو کوئی ایسا مظاہرہ نہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 7 مراحل پر ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا ہیں، تو ہزاروں، لیکن وہ علامات جو ہمارے آس پاس ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا ہم نے سنی ہوئی ہیں، جن پہ یقین آ سکتا ہے اور جن سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کے رد عمل کے طور پہ ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ ظہور مہدی کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہر علامات کو دیکھ کر، سن کر، یہ نہیں پڑھ کر آپ بس گزر جائیں ایک قصہ کہانی، نہیں، ہر علامت کا آپ سے بھی تعلق ہے۔ کم از کم یہ تو تعلق ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس برائی میں مجھے مبتلا نہ کر، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ اس عذاب میں، اس عذاب کا میں مستحق نہ قرار پاؤں۔ انفرادی حالات، یعنی یہ علامات بنیادی طور پہ حالات ہی ہیں جو ہماری اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے فی الآفاق
وفی انفسہم، یا پھر ہمیں دنیا میں نظر آئیں گی۔ تو حالات کا ہم نام دے کر اس گفتگو کو آسان بنا رہے ہیں۔ انفرادی حالات، انفرادی حالات امام کے ظہور سے پہلے کیا ہوں گے کہ انسان کا باطن بدصورت اور اس کا ظاہر خوبصورت ہوگا۔ انسان دنیا کی حرص میں مبتلا ہوگا، انسان کا ہر عمل ریاکاری پر مبتلا ہوگا، لوگوں پر اللہ کا عذاب بالعموم مسلط ہوگا، اور لوگ دعائے غریق پڑھیں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عجیب و غریب معاملہ۔ دیکھیں، یہ سنا ہوگا آپ نے لالچ میں مبتلا ہونا، آپ نے سنا ہوگا ریاکاری میں مبتلا ہونا، لیکن یہ جملہ کہ لوگ دعائے غریق پڑھیں گے، کون سی دعا؟ جو مومنین پڑھتے ہیں، شیعہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں جو اپنے ایمان کی ثابت قلبی کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا زمانے غیبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی تو اس نے کہا بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یا مقلب القلوب والابصار۔ امام نے کہا والابصار تو ہے، لیکن جیسے میں نے کہا ہے ویسے پڑھو۔ یعنی اتنی تاکید ایک ایک لفظ کی کہ تھوڑی سی بھی تحریف ترمیم نہ کرو اپنی طرف سے، جیسے میں سکھا رہا ہوں ویسے پڑھو۔ اتنی اہم دعا لوگ مانگیں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دعا کی قبولیت کی بھی شرائط ہے نا، کہ انسان ان گناہوں سے کم از کم اپنے آپ کو چھڑا لے جس کی وہ توبہ مانگ رہا ہے۔ تو حرص اتنی زیادہ بھی، اور بھی اس کی تفصیل آئے گی کہ کس طرح انسان حرص اور حوث میں جسے کہتے ہیں کہ مبتلا ہوگا۔ اور ریاکاری کا تو معاملہ اتنا سادہ اور آسان ہے سمجھنا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگ تصویر یا نیوز کیوں اپلوڈ کرتے ہیں؟ فقط ریاکاری، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ریاکاری، رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے تو ریاکاری، قربانی کے لیے جانور لائیں گے تو ریاکاری، حج پہ جائیں گے تو ریاکاری۔ ایک اپنی نیوز پہنچا دینا، خبر دے دینا، آگاہی کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ اپنے آپ کو شمع محفل بنا کر پیش کرنا، پھر خواتین کے حوالے سے تو بے حجابی اور جسے کہتے ہیں کہ فتنے فساد کے اور جسے کہتے ہیں باب یا دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ریاکاری اتنی ہر کام میں، امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہر کام میں ریاکاری ہوگی اور وہ دعائے غریق پڑھیں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس ریاکاری، اس دنیا کی حرص، اس سے اپنی جان چھڑائیں۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کا ایک گھر ہوتا ہے تو کہتا ہے دوسرا گھر ہو، انسان کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے تو کہتا ہے نہیں دوسری گاڑی یا اس سے بہتر گاڑی، موبائل خریدتا ہے تو 2 مہینے بعد کہتا ہے نہیں مجھے ایک نئے ماڈل کا جسے کہتے ہیں موبائل چاہیے۔ یعنی ہماری مثال اس بادشاہ کسی ہو گئی ہے جس کے پاس پوری سلطنت ہو اور وہ ایک اور سلطنت بنانے کی خواہش کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو یا خواب دیکھ رہا ہو۔ تو یہ معاملہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگ علم دین اپنے پیروں کے نیچے اور دولت دنیا اپنے سر پہ رکھیں گے۔ حقیقت میں یہ معاملہ نہیں ہے، بالکل یہی معاملہ ہے کہ علم دین پیچھے رہ گیا ہے، حلال حرام کی تمیز پیچھے رہ گئی ہے۔ ہمیں فقط اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے اور ہم کتنی دنیا اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں جب رشتے ناتے ہوا کرتے تھے تو کردار، اخلاق، سگڑاپا اور اس کی قابلیت دیکھی جاتی تھی لڑکے کی یا لڑکی کی۔ اب جو ہے وہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، لڑکا بھی پیسے کی تلاش میں شادی کر رہا ہوتا ہے، لڑکی بھی جو ہے وہ کسی بگ شاٹ کی تلاش میں شادی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر پیسہ ہے تو وہ 8ویں جماعت پاس، لڑکا بھی پاس ہو جاتا ہے، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ کتنی بڑی ڈگری کیوں نہ رکھتا ہو لوگ کہیں گے، یا کم ہے جسے کہتے ہیں، تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو انسان یعنی ہم خود اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور رشتے ناتوں کی اگر بات ہٹا بھی دیں، ہمارا میل ملاپ، میل جول اگر آپ دیکھ لیں محفلوں میں، مجلسوں میں، مدرسوں میں یا کسی بھی جگہ، ہمارا انداز گفتگو الگ ہوتا ہے۔ ایک جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، ایک غریب رشتہ دار ہوتا ہے، اس سے ہمارا انداز گفتگو اور ہمارا تکلم الگ ہوتا ہے۔ تو یہ انداز آپ کا رویہ بتلا رہا ہے کہ آپ خود
دنیا کی حرص میں حرص میں مبتلا ہیں اور ان لوگوں کو رال ٹپکا کے دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی دولت بھی نظر ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں۔ یہ امام کی ظہور کی ایک علامت، جس کی انتہا شدت اتنی ہوگی، آپ اندازہ لگا لیجیے کہ لوگ دعائے غریق پڑھیں گے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے دلوں میں دولت کے بت رکھے ہوئے ہیں جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بت ان کو جہاں بھی نظر آتا ہے وہ اس شخص کو، اس جگہ کو اور اس منصب کو جو ہے وہ خدا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب حدیث اور بہت ہی معنی خیز حدیث کہ جس میں رسول اپنے صحابی سے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، یعنی نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ تو اصحاب نے فرمایا کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول نے کہا شر، نعم شر من ذالک، کیوں نہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ پھر رسول نے فرمایا تو تم لوگ امر بالمنکر کرو گے اور نہی عن المعروف کرو گے، یعنی برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے۔ لوگوں نے کہا کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے کہا نعم شر من ذالک، کیوں نہیں، اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب تم نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھو گے۔ اور یہ زمانہ آ چکا ہے، صرف ایک مثال کافی ہے، شادی بیاہ کی تقریب، مومن بیچارہ کونے خدرے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ مکس گیدرنگ یا یہ جو کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے اس کو وہ روک سکے، بے پردگی جو ہو رہی ہے اس کو روک سکے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہوا کرتا تھا، اب تو اسٹیپ یہ ہے کہ لوگ انکریج کرتے ہیں گانے بجانے کو، ناچنے کو، مکس گیدرنگ کو، اور جو اس کو منع کر رہا ہوتا ہے اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ بے حجابی کو ماڈرنزم، تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ ہونے کی دلیل سمجھ لگ رہا ہے، اور جو باحجاب ہوتی ہے خاتون ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ پرانے زمانے کی ہیں۔ بالکل اسے کہتے ہیں کہ الٹی گنگا اب بہہ رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر معاملہ ہو چکا ہے مغربی دنیا میں، علامان الحفیظ، ابھی وہ ہمارے معاشرے میں نہیں آیا اور ابھی شاید ہم اس برائی کو سمجھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی میں بتا دوں کیونکہ جلد یا بدیر ہمارے معاشرے میں یہ آ جائے گا۔ یعنی یہ عین ممکن ہے کہ مغربی معاشرے میں رہنے والے پاکستانی، مغربی معاشرے میں رہنے والے مسلمان اس برائی میں مبتلا ہوں، صرف گورے یا جسے کہتے ہیں غیر مسلم نہیں۔ یعنی ہم اچھائی برائی کے معیار کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اب فطرت اور غیر فطرت، فطری اور غیر فطری بات میں بھی تمیز نہیں کر پاتے، یعنی غیر فطری، غیر عقلی، غیر منطقی بات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور جو عقلی بات ہے، منطقی بات ہے، فطری بات ہے اس کو کہتے ہیں غلط ہے۔ میں بالکل ایک سمپل سی مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ آج کل مغربی معاشرے میں بچوں کو کلاس روم میں تصویریں دکھا کر بتایا جاتا ہے there are 3 types of parents. Number 1 men and women. Number 2 men plus men. Number 3 women plus women. یعنی 2 مرد آپ کے بھی پیرنٹس ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی آپ کی پیرنٹس ہو سکتی ہیں، اور ایک مرد اور ایک عورت، جو کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ذکر اور انثیٰ یعنی مؤنث اور مذکر سے پیدا کیا ہے۔ ایک فطری بات ہے، بائبل میں بھی ہے، زبور، ہر آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ لوگ عیسائیوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بائبل لے کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بائبل کتاب پڑھ کے بتاتا ہے دیکھو یہ بائبل کے خلاف ہے، اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لیکچرز موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں انٹرنیٹ پہ جو سور کے خلاف، شراب کے خلاف لوگوں نے دیے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنی بائبل کو ثبوت بنا کر، اور لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں۔ اکثر آپ مغرب میں رہنے والوں سے گفتگو کیجئے، ان برائیوں کی طرف اشارہ کیجئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو ان کے یہاں جائز ہے، یہ تو ان کا کلچر ہے، یہ تو اٹس اوکے ود دیم۔ اٹس ناٹ اوکے ود دیم۔ بی بی مریم با حجاب تھیں، ان کی تصویریں آپ دیکھ لیں، با حجاب تصویر کیوں لگاتے ہیں آپ؟ حجاب ان کا بھی ہے اور فطری تعلق ان کا بھی ہے، جو غیر فطری تعلق ہے یہ اب آیا ہے۔ یعنی آپ 5 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا what do you think of yourself, you are a girl or you are a boy، سوچ کے بتاؤ۔ تو
تو وہ سوچتا ہے یا سوچتی ہے، وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے یہ کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ 5 سال کی عمر کے بچے میں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی نا، مرد گرل اور بوائے جسے کہتے ہیں، یہ تو 9 سال یا پھر اس کے بعد شروع ہوگا. تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے، مثلاً ایک لڑکی لڑکوں کے درمیان رہ رہی ہے، وہ کہہ دیتی ہے آئی فیل لائک بوائے، یہ ایک لڑکا لڑکی کے درمیان رہتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آئی فیل لائک گرل، تو بس اس پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں یعنی آج سے 30 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو کیا تھا، حرکات و سکنات سے ہم شک کرتے تھے کہ یہ لڑکا تو ہے لیکن لڑکی جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، یہ لڑکی تو ہے لیکن لڑکے جیسے بال کیوں کٹوائے ہوئے ہیں یا ڈریس کیوں پہن رہی ہے. لیکن اب لڑکی ہوتے ہوئے اگر اس نے کہہ دیا میں لڑکا ہوں تو بس اب وہ آفیشیلی ڈیکلیئر ہو گئی کہ وہ لڑکا ہے. اس کے رجسٹریشن فارم ایڈمیشن فارم میں میل لکھا جائے گا. ایک لڑکا ہے وہ کہہ دیتا کہ میں لڑکی ہوں، اب وہ نظر آئے نہیں آئے اس کے فارم میں لکھ دے فیمیل. تو یہ کیا ہے، نیکی اور اچھائی تو بہت دور کی بات ہے، عقلی منطقی فطری جو باتیں ہیں اصولوں اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. یعنی اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو سامنے کی حقیقت ہے اس کو آپ مسترد کر کے جو باطن میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کو مان رہے ہیں. اچھا یہی بات جب ہم کرتے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکہ ہے، جو غیبت میں ہے وہ حق ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے وہی تو ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ غلط ہوتا ہے. تو خدا کا بھی انکار کر دیتے تھے، قیامت کا بھی انکار، ملحد الہاد پرستوں کی بات کر رہا ہوں میں، دو جنت دوزخ کا بھی، قیامت کا، سب کا انکار اسی بات پر ہوتا ہے کہ بھئی جو نظر آ رہا ہے بس وہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ نہیں ہے. اب آپ ہماری ہی بات جو ہم کیا کرتے اسی اصول کو سامنے لا کر ایک غیر فطری بات کر رہے ہیں. ہم تو پھر بھی ایک فطری بات کر رہے تھے، آپ ہمارے ہی اصول کو چرا کر ایک غیر فطری بات کر رہے ہیں. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے جو اصول رکھا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا، برائی کو روکنا، اگر آپ نہیں کریں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اچھائی ہے تو اب آپ کیجئے، برائی ہے تو آپ نہ کیجئے، لیکن بیچ میں ٹانگ نہ اڑائیے، ہمارے فنکشن کو خراب نہ کیجئے یا ماحول کو مقدر نہ کیجئے اور اپنے کام سے کام رکھیے. اگر آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو بات یہاں تک پہنچے گی، بات یہاں تک پہنچے گی کہ بچہ پوچھے گا ان 2 مردوں میں سے میں ممی کسے کہوں، ڈیڈی کسے کہوں. مغرب کے ملکوں میں جو عیسائی ہیں وہ پریشان ہو گئے، جو کنزرویٹو عیسائی ہیں، دیندار عیسائی ہیں، قدامت پسند عیسائی ہیں، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہمارے اوپر آ گئی ہے. یہ اسی لیے آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا. تھوڑی بہت تبدیلیوں اور انحرافات کو چھوڑ کر عیسائی یہودی تعلیمات تو وہی ہیں جو اسلام کی ہیں، بنیادی تعلیمات. تو جب آپ نے ان بنیادی تعلیمات کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانور بنا دیا. اب اس کے بعد مغرب میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ آئی فیل لائک اے بوائے، آئی فیل لائک اے گرل، تو بہت بات کی بات ہے. آئی فیل لائک اے ڈاگ تو لیٹ می بیہیو لائک اے ڈاگ. وہ کتے کا جسے کہتے ہیں ماسک پہن کے کتے کی آواز نکال کے سڑکوں پہ گھوم رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بلی بنا ہوا ہے، کوئی گدھا بنا ہوا ہے، یعنی اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھ میں نا فیلنگ اینیمل کی ہے اور بس میں اینیمل ہوں. ہم تو غصے میں کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی تم جانور ہو، درندے ہو، کیا ہو، وحشی ہو. تو اب اس پہ چلے گئے وہ، یعنی جو خدا نے اصول بنائے ہیں وہ ہم نہیں مانتے. آخر میں ہونا یہی ہے، اچھائی برائی واضح طور پہ جب آپ مسترد کر دیں گے تو آپ انسانیت کی منزل سے الگ ہو کر پھر جانوروں کی منزل پہ، کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو انسان سمجھا جائے، آپ انسانوں کے مقام پر ہیں، پھر آپ جانوروں کے مقام پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے اہمیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو پہچان لے، انسان اپنے رب کو پہچان لے، انسان اپنی حجت کو پہچان لے تو وہ صراط مستقیم پہ رہے گا. اس کو معلوم چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے وہ انفرادی انحرافات جو اس وقت معاشرے میں ہو رہے ہیں اور یہ اپنے آخری منزل تک پہنچیں گے، پھر کہیں جا کے امام کا ظہور ہوگا. دوسری علامات معاشرتی حالات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے دیکھیں معاشرتی حالات میں سب سے پہلے جو حدیث منتخب کی گئی ہے وہ ہے بے مروتی. امام فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ شدید ہوگا اور لوگ
بے مروت ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ اصحاب کو یہ تو سمجھ میں آ گیا، فقر واقع ہوگا، لوگوں نے اصحاب نے کہا کہ یہ جو آپ نے کہا لوگ ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملنے کے لیے جائے گا تو وہ اس طرح خندہ پیشانی اور اخلاق سے نہیں پیش آئے گا جس طرح پہلے پیش آتا تھا۔ اب یہ حالات ہو گئے کہ نہیں؟ آپ 20 سال 30 سال پہلے چلے جائیں، لوگ دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے اور پتہ چلتا کہ چچا آئیں، پھپھو آئیں، خالہ آئیں، ویلکم کر کے ان کو بٹھاتے تھے اور زبردستی رات کو روک بھی لیا کرتے تھے، نہیں بس آپ کل جائیں گے آپ۔ اب کوئی آ جائے، ارے آپ اس وقت آپ میسیج تو کر دیتے تھے، کیوں وہ ہم سے نکل رہے تھے، چلے خیر اب آپ آ گئے تو چھوڑیں۔ اور کھانے کے وقت کوئی آ جائے تو بھئی یہ عجیب آدمی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کھانے کے وقت آدمی پہلے سے آئے، بتا کے آئے۔ پہلے شادی بیاہ کی تقریب میں ہمیں اپارٹ فرام گناہ اور یہ لوگ ہفتے ہفتے ٹھہرتے تھے شادی کے گھرانوں میں، ہفتے ہفتے، اور پتہ نہیں کس طرح کھانا پینا یہ سب پورا ہو جاتا تھا۔ خدا نخواستہ کوئی بارش ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی طوفان، کوئی مصیبت، کسی کی جاب چھوٹ جائے تو 10 فون آ جاتے تھے، خیریت تو یہ کیا ہو گیا، کوئی پرابلم، کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ بلکہ لوگ گھر آ کے پیسے ہاتھ میں زبردستی پکڑا کے جاتے تھے۔ شادی کا سن لیں، بیٹے کی شادی ہونے والی، خصوصی طور پر بیٹے کی شادی ہونے والی ہے تو لوگ گھر میں پیسے پکڑا کے جاتے تھے۔ یہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہے دے دینا اور نہیں ضرورت ہو تو واپس کر دینا، لیکن ہماری طرف سے لوگ اب تو لوگ ڈرتے ہیں پوچھتے ہوئے۔ اب پوچھ لیا، انہوں نے کہہ دیا ہاں ضرورت ہے تو کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو، جب وہ کہیں گے، کوئی میسیج کریں گے تو ہم دیکھیں گے، اور جب وہ پوچھیں گے تو بھی ہم اس طرح، یا مانگیں گے تو ہم اس طرح مدد کریں گے جو بالکل ایک اپنے آپ کو خود پریشان ظاہر کرنا کہ میں تو خود آپ سے مانگنے والا تھا مثلا۔ تو حالات اتنے زیادہ دگرگوں ہو گئے۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حرص کی بھی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، آدمی کے پاس سب کچھ بھی ہے، آپ کسی کو بھی فون کر کے کہتے ہیں آپ کو 1,00,000 2 لاکھ روپے چاہیے، نہیں ویسے ہی آپ دے دیے گا، میرے پاس پڑے بینک میں رکھوانا نہیں چاہ رہا میں، گھر میں چوری کا خطرہ، تو آپ رکھ لیں، دے دیے گا۔ آپ ویسے بھی میں نے سنا آپ نے کاروبار وغیرہ شروع کیا، وہ فوراً لینے کے لیے تیار ہو، کوئی یہ نہیں، پہلے لوگ منع کر دیا کرتے، نہیں بھی مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ پہلے امیر غریب کی دوستیاں ہوا کرتی تھیں، دوستوں میں ایک امیر ہوتا تھا ایک غریب ہوتا تھا، لیکن مجال ہے غریب جو ہے وہ کنکھیوں سے بھی اس کی گاڑی کی چابی کو دیکھ رہا ہو، موبائل کو دیکھ رہا ہو، یا اس کے بینک بیلنس کے بارے میں پوچھ رہا ہو، یا قرید رہا ہو۔ آج پہلی اور دوسری ملاقات میں جو ہے وہ لوگ قریدنے لگتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہے، کیا منصب ہے، کیا تعلقات ہیں، کتنا پیسہ ہے، تاکہ میں فائدہ اٹھاؤں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور پھر غریبوں کا بھی یہی حال ہے، خدا نخواستہ کہ اگر کسی نے کسی کی مدد کر دی تو گویا وہ اس نے اس کو انڈر لائن کر لیا کہ 2 دن بعد، 1 مہینے بعد، کبھی بجلی کا بل بھیج دیا، کبھی جو ہے وہ گیس کا بل بھیج دیا، کبھی بچے کی فیس کا واؤچر بھیج دیا کہ یہ آیا ہوا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ معاملات واقعی صحیح ہوتے ہیں اور کچھ معاملات میں لوگ جو ہے وہ زبردستی، یقین کریں اتنی ایک ایسی زبردست حدیث ہے، اگر اس پہ ہم عمل کر لیں تو کوئی غریب نہ رہے۔ ایک شخص رسول کے پاس آیا، کہنے لگا رسول مجھے ایک ایسی نصیحت کریں جو فقط دنیا کے لیے ہو، دین کے لیے نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے مولانا صاحب بہت دنیا کی باتیں، دین کی باتیں، دنیا کی بھی باتیں کر لیا کریں کبھی کبھی، کہ دنیا بھی تو دیکھنی ہے، تو رسول کی وہ بھی باتیں سن سن کر وہ بس ٹھیک ہے آخرت مل جائے گی، دنیا کے لیے تو کچھ بتائیں کہ میری دنیا سنور جائے۔ تو رسول نے کہا کہ کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دیکھیں گزر بسر نا، وہ جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے نہ اس کے پاس گاڑی ہے، بلکہ گاڑی سے کچھ لے جانے کا امکان ہے، وہ وہیں مڈیر پہ سو رہا ہوتا ہے۔ ایک روٹی اس کو وہ ویسی مل جاتی ہے، آپ کو تندور والے کے پاس کھڑے ہو جائیں، جلی ہوئی روٹیاں، آدھی پکی ہوئی روٹیاں، تو گزارا سب کا ہو جاتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس، اپنی شرائط، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے پھر کہیں کہ بھئی یہ میری ضروریات ہیں، یہ میرے جسے کہتے ہیں کہ فیکٹ وہ ہیں زندگی گزارنے کے عوامل، ان کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا ورنہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اتنا بے مروت ہو جائے گا کہ لوگوں سے گفتگو بھی ڈھنگ سے نہیں کرے گا، یعنی جتنی خندہ پیشانی سے اب آپ دیکھ لیں 10 سال
پہلے چلے جائیں آپ، جو خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں جو روابط تھے، جو میل ملاپ تھا، جو مسکراہٹ تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جن کے پاس کچھ آ گیا ہے وہ کھنچ گئے، دور چلے گئے، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے آنے کے باوجود بھی جو ہے وہ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری اہم چیز حفظ مراتب کی کمی کے عنوان سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے اور بڑے بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے روایات میں کہ بچے اپنے والدین، اولاد اپنے والدین کو گالیاں تک دے گی۔ آج کل کم از کم یہ جملہ تو آ گیا ہے کہ امی آپ تو ہر بات سے مجھے منع کرتی ہیں، آپ نے مجھے سکھایا کیا ہے، یا ابو آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، فلاں دوست کے پاس یہ ہے، فلاں دوست کے پاس فیسلٹیز ہیں، ترقی کر گیا ہے، گاڑی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ فلاں ٹیوٹر سے پڑھ رہا ہے، فلاں اسکول میں اس نے ایڈمیشن لے لیا ہے، فلاں ڈریس پہنتا ہے، فلاں برانڈ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بات تو اب تک آ گئی ہے کہ اب آپ نے دیا کیا ہے، اور بیچارہ باپ انہی بچوں کی باتوں کو سن کر پھر حرام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور پھر حرام کی ریل پیل سے دنیا چل رہی ہوتی ہے۔ ایدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو اب نہ بھلا سکے ہوں، تو انہوں نے کہا ایک دفعہ مجھے کہیں سے فون، پوش علاقے سے فون موصول ہوا کہ آپ فوراً پہنچ جائیے، تدفین کرنی ہے۔ میں بھاگا ایمبولینس لے کے پہنچا، میں سمجھا پتہ نہیں کوئی حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ جو فوری تدفین کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک بنگلہ تھا، اس کا گیٹ بند تھا، باہر میت رکھی ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا، اور سامنے ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی جس پہ کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسی ایمبولینس رکی، گاڑی سے ایک مرد اترا اور کہا کہ ان کی تدفین کرنی ہے اور فوراً کرنی ہے، اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھی جا رہے ہیں۔ تو ایدی صاحب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہیں گے میں ان کا بیٹا ہوں۔ کہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں میری فلائٹ ہے اور میں زیادہ رکا تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ کہیں یہ ہوا کیا تھا، کوئی حادثہ؟ نہیں حادثہ نہیں، بیماری تھی، ہاسپٹل میں تھے۔ ابھی وہ بتا ہی رہے تھے کہ ٹیکسی سے ایک نسوانی آواز آئی، ارے چلو گے بھی یا ساری کہانی یہیں آج ہی سنانی ہے تم کو؟ تو وہ کچھ پیسے ہاتھ میں رکھ کے بٹوے سے نکال کر وہ صاحب چلے گئے۔ تو یہ ہمارے کراچی ہی کا واقعہ ہے۔ بچے آتے ہیں باہر سے، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، باپ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں، وفات پانے کا انتقال نہیں ہوتا، چلے جاتے ہیں، میری چھٹیاں ختم ہو گئی، جاتی خبر آتی ہے انتقال ہو گیا، کہ اب تو چھٹیاں ختم ہو گئی، اب میں نہیں آ سکتا، دفنا دینا۔ ایک بیٹا، ایک بیٹی، بیٹا جو ہے باہر کے ملک میں انجوائے کر رہا ہے، لش لائف گزار رہا ہے، ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، بیٹی بیچاری بار بار اپنے سسرال سے آ کے ماں باپ کو دیکھ رہی ہے، ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے، ہاسپٹل میں ٹھہر رہی ہے، بیٹا جو ہے وہ۔ تو ایک زمانے میں لوگ اپنی جابس، اپنا کیریئر ختم کر کے آ جاتے تھے کہ نہیں مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب جو ہے بڑے مزے سے لوگ جو ہیں وہ پیسے بھیج دیتے ہیں اپنے پڑوسی کے۔ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ ہو تو رات میں رکنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو کسی کو پیسے دے کر ہائر کر کے رات میں رکوایا جاتا ہے کہ رات میں رکنے والا کوئی نہیں، آپ رک جائے۔ یعنی یہ نوبت آ گئی ہے۔ مغرب میں ہم سنتے تھے اولڈ ہومز، اب یہاں پر تقریباً ہر علاقے میں کوئی ایسی فیملی آپ کو مل جائے گی جس کا کوئی نہ کوئی بوڑھا شخص جو ہے وہ اولڈ ہومز میں، اور لوگ بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اولڈ ہومز میں تو یہ فیسلٹی ہے، یہ کھانا ہے، ایسا بیڈ ہے، ایسا کمرہ ہے، اور جو محبت اور وہ جو پیار جو ماں باپ نے دیا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ بھول چکے ہیں۔ تو یہ قطع رحمی کی جو صورتحال ہے اور دوریوں کی جو فضا ہے وہ اتنی حد تک پھیل چکی ہے، جو کبھی ہم مغرب میں سنا کرتے تھے وہ ہمیں اب اپنے معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ دھوکہ دہی، چیٹنگ، فراڈ، کرپشن، یہ تو ہم پاکستانی بہت واقف ہیں اس لفظ سے۔ دھوکہ دہی اتنی عام ہو جائے گی کہ جھوٹے کی تصدیق ہوگی اور سچے کی تکذیب ہوگی، مکار مقرب ہوں گے اور روبیزہ بولنے لگے گا۔ لوگوں نے پوچھا روبیزہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا پست اور کمینہ وہ شخص جس کو نہیں بولنا چاہیے وہ بولے گا۔ آپ دیکھ لیے کہ حقیقت ہے کہ نہیں، جو دوست بول رہے ہیں، جو سوشل میڈیا بول رہے ہیں، بچے وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ماں یا باپ بچے کو کوئی پوسٹ یا ویڈیو بھی بھیج دیتے ہیں نا تو 2 دن بعد پوچھتے ہیں او سوری میں نے تو چیک ہی نہیں کی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں آپ نے کیا بھیجا، اور دن بھر آپ فیس بک، انٹرنیٹ اور واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اپنے دوستوں کی باتوں پر
یقین ہوتا ہے. ماں باپ کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، اب یہ نہیں چلتا. یعنی وہ سچ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمدردی بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ایمانداری کا درس دے رہے ہوتے ہیں، میں یہ اب تو اب سب نہیں چلتا. تو سچے کی یعنی استاد بتا رہا ہو کوئی بات، یا علماء بتا رہے ہوں، بزرگ بتا رہے ہوں، گھر کے والدین، تو وہ نہیں سننا. دوستوں کی سوشل میڈیا پہ جو آنے والی جھوٹ سچ باتیں. اور یہ جو بات ہے کہ مکاروں کو تقرب ہوگا، یہ تو آپ پاکستان کی سیاست سے آپ بالکل واقف ہیں. جو مکار ہیں، عیار ہیں، بلکہ اب انٹرنیشنل پالیٹکس بھی آپ دیکھیں، جو مکار لوگ ہیں وہ زیادہ آپ کو گورنمنٹ میں انوالو ہوں گے، مینیپولیشن، سازشیں کرتے ہوئے. وہ الگ بات ہے، ہمارے مکار فوراً ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے مکار جو ہیں وہ 10 سال بعد 20 سال بعد بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا فلاں ملک میں، اور یہ غلط کیا اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر پست شخص یا وہ شخص جو نااہل ہو وہ بولنے لگے گا. یعنی جس موضوع پر، جس ماحول میں، جس شخص کے سامنے بات کرنی چاہیے کسی اہل کو، وہ نہیں کرے گا. یعنی مجمع میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے، طب کا مسئلہ کوئی آ جائے تو اس کو بولنا چاہیے، وہ نہیں بولے گا. کوئی ایک عام آدمی کھڑے ہو کے میں نے تو یہ کیا تھا، یہ ہو گیا. آپ محفلوں میں آپ دیکھ لیتے ہیں، دینی مسئلے پر کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ پوچھا جائے، ہر شخص بولنا شروع کر دے گا. جو عالم ہے وہ بیچارہ خاموش رہے گا. یعنی ایک جگہ ہم بیٹھے، ایک صاحب نے پیٹ کی خرابی کی بات کی، سامنے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو بتانے لگے یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ہم جو ہے وہ ٹیبل ٹینس کی بال کی طرح پنگ پونگ ادھر دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ واٹ دی ہیل، واٹس گوئنگ آن. یعنی سامنے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ایک پیشنٹ ہے، اور وہ اس کا دوسرا کویک ہے. دینی معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، عالم بیٹھا ہوگا، اسپیشلی جو بیچارے خاندان کے عالم ہوتے ہیں، محلے کے عالم ہوتے ہیں، ان کی تو بہت ہی زیادہ مٹی پلید ہوتی ہے. ارے ان کو کیا پتہ دنیا کا، یہ تو اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، قائم جاتے ہیں، درس دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ان کو کیا پتہ آفیسز میں کیا ہو رہا ہے، حلال حرام میں لگے رہتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ پروفٹ ہے. کمپنی پروڈکشن چاہتی ہے، کمپنی سیل چاہتی ہے، کمپنی جو منافع چاہتی ہے. تو اچھا، ایک جو ضروری ہے کرنا وہ یہ کہ جس کو نہیں بولنا وہ بولنے چاہیے. میں جو مثالیں ہیں، اب کامیڈینز آ گئے جو ویڈیو کلپس بنایا کرتے تھے کسی زمانے میں، وہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیے گا، ان کو کوئی شخص بلائے گا، وہ ان کی پوسٹ کارڈ میں انٹرویو لے رہا ہوگا اور مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوگی. جو متعلقہ لڑکی ہے، یعنی جس کو طلاق دی ہوئی ہے، وہ آ کے شادی کی ٹپس دے رہی ہوگی، کامیاب شادی کی ٹپس. اور بڑے ہی اہتمام سے جو طلاق یافتہ ہیں، دوسری شادی والے ہیں، یا جن کی شادیاں ناکام ہوئی ہیں، وہ آ کے، یعنی ابھی ہمارے کرکٹ بورڈ میں ایک شخص کو نومینیٹ کر دیا گیا تھا جو کسی زمانے میں اس میں سٹے بازی میں ملوث تھا، تو بڑی مشکل سے اس کو جو اتارا گیا تھا. تو مکاروں کو تقرب حاصل ہوگا جس کو نہیں بولنا چاہیے. ہمارے یہاں زیادہ تر اینکر آپ دیکھ لیجئے، کیا ڈگری، کیا کوالیفیکیشن، چلے چھوڑیں وہ بھی نہیں، کوئی علم، کوئی نالج، کوئی بیک گراؤنڈ تو ہونا چاہیے آپ کا. بس سیاستدانوں کو بلا کر مرغے کی طرح ان دونوں کو لڑوایا جاتا ہے، اس کی پول پٹی، اس کی سیکرٹ، اور وہ کھول کے. آپ کم از کم پاکستان میں کیا سائنسدان نہیں ہیں، مر گئے؟ پاکستان میں کیا کوئی فلاحی کام کرنے والے نہیں ہیں؟ پاکستان میں کیا علماء نہیں ہیں؟ پاکستان میں کیا کسی نے کوئی کارہا انجام نہیں دیا باہر کی یونیورسٹی میں یا کالجز میں؟ ان کو بلا کے کیوں نہیں کرتے؟ تو جن کو نہیں بولنا ہے وہ بولتے ہیں. محفلوں میں بھی آپ کو ایسے خواتین، ایسے مرد حضرات آپ کو مل جائیں گے، آپ موضوع چھیڑتے ہیں، بس جن کو بولنے کا شوق ہوتا ہے وہ ضرور اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں اور اپنی بات، اپنا مدعا اور اتنے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہہ کے سب سے پہلے تو وہ چپ کرا دیتے ہیں. میں اندر کی بات بتا رہا ہوں، میرے تو ڈائریکٹ تعلقات ہیں، میں نے تو فلاں سے ڈائریکٹ بات کی ہے، میں تو آغا سستانی مجتہد سے مل کر آیا ہوں، میں نے خود ان سے کیا. اب ظاہر سی بات ہے، نہ کوئی ان کے پاس پروف ہے، نہ کوئی وہ ہے. میری تو میرا فلاں دوست ہے، وہ ڈائریکٹ ان سے مل کر آیا، میرے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ سب جسے کہتے ہیں نا سینہ بسینہ باتیں چل رہی ہیں. جو اوتھینٹک ہے، جو تصدیق جس کی کرنی چاہیے، سچا آدمی ہے، اس کی تکذیب کی جا رہی ہے، جو جھوٹا ہے اس کی تصدیق کی جا رہی ہے. تو دھوکہ دہی والا ماحول ہوگا. بے راہ روی اتنی بڑھ جائے گی کہ کہتے ہیں کہ موسیقی بہت عام ہوگی، حتیٰ کہ حرمین شریفین تک موسیقی پہنچ جائے گی، اور وہاں پہ موسیقی کے آلات جو ہیں وہ بجنے ہوں گے. موبائل کی صورت میں کم از کم یہ پہنچ چکے. اور جس تیزی سے مسجد نبوی میں ہم نان مسلمز کی تصویریں موبائل پہ، ویڈیو پہ، اور یہ انسٹاگرام اس پہ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ، لگ رہا ہے کہ اب وہ برائیاں
غیر مسلم تو پہنچ گئے ہیں، جو غیر مسلموں سے یہ برائیاں ہیں، کم از کم وہ 2030 سٹی تو تیار ہونے کے قریب ہے، وہ کتنی برائیاں وہاں تک پہنچیں گی اب یہ آپ جان سکتے ہیں۔ نشے والی چیزیں سرے عام بکا کریں گی۔ آج سے 3 سال 4 سال پہلے کینیڈا میں ماریجوانا، بھنگ، چرس انلیگل تھا، وہاں حلال حرام کا تو کانسیپٹ نہیں، انلیگل تھا۔ اب وہاں پہ لیگلائز ہو گیا ہے۔ لیگلائز ہو گیا یعنی کہ آپ آفیشیلی جا کر دکان سے کہہ سکتے ہیں مجھے 100 گرام بھنگ دے دیں، ہاں میں بھول گیا، ابو نے بھی منگائی تھی 50 گرام، ان کے لیے بھی دے دیں، کیونکہ اب تو لیگلائز ہو گئی نا، اب ابو بھی پی سکتے ہیں، امی بھی پی سکتی ہیں، بچے بھی پی سکتے ہیں، سب مل کے مونگ پھلی کی طرح مونگ پھلی لا کر سب سٹے لگائیں، گھر میں بیٹھیں جسے کہتے ہیں۔ تو کینیڈا جیسے ملک میں انلیگل تھی، غلط تھی، حرام تھی گویا، اور وہ اب حلال ہو گئی ہے وہ چیز۔ مطلب وہی بات ہے نا، امر بالمعروف و نہی، نیکی کو بدی اور بدی کو اتنی عادت ہو جائے گی کہ تم لوگ نشے کی حالت میں نماز پڑھا کرو گے۔ چلیں وہ دوسرے پی رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، ان کے تو لیگل انلیگل کا ایشو ہوتا ہے، حرام حلال کا فرض کر لیں نہیں ہوتا ہے، پھر ہونا تو ان کے بھی چاہیے انجیل کے حوالے سے، لیکن نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ خود مسلمان اس لت میں اتنا مبتلا ہوں گے۔ آج آفیسز میں جا کے دیکھ لیں، سافٹ ویئر ہاؤسز میں دیکھ لیں، اسپیشلی جو راتوں کو کھلے رہتے ہیں، لڑکیوں تک کی خبریں آئی ہیں کہ وہ بھنگ پینا انہوں نے شروع کر دی ہے، ایڈکشن شروع کر دی۔ یونیورسٹی آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ ہمیں لیکچر کے لیے بلایا گیا، ہم ایک یونیورسٹی کے بڑے قابل قدر اور مستند ڈپارٹمنٹ میں گئے۔ جیسے ہی ہم گھسے، بڑے عرصے بعد کسی کالج میں یونیورسٹی میں ہم نے داخلہ، جیسے ہی ہم گھسے وہاں پر لڑکا لڑکی بات کر رہے تھے، باقاعدہ گالیوں میں بات ہو رہی تھی، یعنی لڑکا بھی گالیاں دے رہا تھا اور وہ لڑکی بھی، وہ بھی بھاری بھرکم گالیاں، گھروں میں دی جانے والی گالیاں نہیں۔ تو اتنی بے حیائی بے حرارہ بھی ہو جائے گی، منشیات اتنی عام ہو جائے گی، لوگ نشے کی حالت میں نماز۔ اچھا، ولید بن عبد الملک کے بارے میں تو آپ سن ہی چکے، جو بنو امیہ کا وہ تھا کہ نشے کی حالت میں اس نے 2 رکعت نماز فجر کی پڑھانے کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی، اور پھر پیچھے مڑ کے کہا اور پڑھاؤں۔ تو جب آپ نے ایسے وہ برداشت کر لیے حکمران، تو پھر آپ بھگتیے، آپ کے آس پاس بھی، کیونکہ واٹ ایور گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ، یعنی جو ماحول میں ہو رہا ہے تو وہ آپ کو آگے لگتا ضرور ہے۔ اگر فلو پھیلا ہوا ہے اور آپ بے دھڑک نکلیں اور کوئی پریکاشن نہیں لیں، وہ آپ کو بھی لگے گا۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ برائی آپ کو بھی آگے لگے گی۔ تو بے راہ روی، بے مروتی، حفظ مراتب کی کمی، دھوکہ دہی بالکل عام ہوگا۔ تیسرا، معاشی معاملات جو سب سے زیادہ خطرناک حالات میں شمار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 156، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بالضرور، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، 3 تاکیدات۔ انگلش میں شوڈ ہوتا ہے، مسٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں 3 تاکیدات، انگلش میں مسٹ کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، 3 تاکیدات ہیں۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑی سی بھوک اور تھوڑے سے خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں میں کمی، ثمرات میں کمی، اور خوف، جانوں میں کمی، یعنی قتل کے خوف سے جانوں میں کمی۔ اور اس کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور بشارت ان لوگوں کے لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف جائیں گے۔ تو امام سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے خوف کے حوالے سے سلاطین کا نام لیا، بادشاہوں کا نام لیا، بنو امیہ، بنو عباس مثلاً، کہ جن کی وجہ سے اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ پریشانی مشکل میں رہتے تھے۔ امام کو تو زہر دیا ہی جاتا تھا، امام کو تو قتل کیا ہی جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے امام کے چاہنے والوں سے بات شروع کی جاتی تھی، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، پھر امام زادوں تک بات آتی تھی، پھر امام کے گھر پہ دھاوا بولتے تھے، اور پھر امام کو زہر دیا جاتا تھا۔ تو یہ خوف، جان کا خوف، ناموس کا خوف، یہ تو مطلب رسول کے بعد سے علی کے چاہنے والوں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے سر پہ منڈلا رہا ہے اور مسلسل چلا آ رہا ہے۔ تو امام کا کہنا ہے کہ تم لوگ آزمائے جاؤ گے، خوف سے، بھوک سے، ثمرات میں کمی سے، جانوں کے خوف سے، قتل کیے جانے سے، اور مطلب یہ آزمائشیں ہوں گی۔
اور آزمائشوں کے بعد جو لوگ ثابت قدم رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، ان کے لیے بشارت. تو امام نے کہا بشارت کا مطلب ظہور مہدی ہے، کہ جو لوگ اپنی با استقامت میں لغزش نہیں آنے دیں گے ان کے لیے ظہور مہدی کی خوشخبری ہے. جو غربت فقر و فاقے کے حوالے سے ایک بات ہم بتاتے چلیں. ابھی بات ہوئی کہ فقر و فاقہ ہوگا اور بے مربتی اتنی کہ کوئی لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں، بلکہ ایک درس بھی ہم دے چکے ہیں غربت کے فوائد کے حوالے سے. تو یہاں بھی ایک حدیث بھی سن لیجئے. جو لوگ غربت یا فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں اور کوشش کے باوجود اس سے نہیں نکل پاتے، کوئی نہ کوئی پریشانی مالی طور پہ، خصوصی طور پہ، رسول کی حدیث ہے اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں پلٹ کر آئے گا. کیا کہنا غریبوں کا، بشارت ہو غریبوں کو. کتنی حوصلہ دینے والی حدیث ہے. اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا، پلٹ کر غریبوں میں آئے گا. کیا کہنا غریبوں کا، بشارت غریب. مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، سلیمان فارسی، غریب غربا ہی تو تھے. بلال حبشی غریب غربا ہی تو تھے. کتنا قرب رکھتے تھے رسول اللہ. سلیمان فارسی شیخ الصحابہ کہلائے جاتے تھے. مقداد بن اسود کے بارے میں تو امام نے کہا وہ موجود نہیں تھے رسول کے بعد، لیکن ان کا دل فولاد کی مانند تھا. عمار یاسر کے بارے میں رسول فرماتے ہیں ارے اس کی تو ہڈیوں کے گودے میں ایمان بھرا ہوا ہے. ابو ذر غفاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ آسمان نے اپنے نیچے اتنا صادق، اتنا سچ بولنے والا نہیں دیکھا. بلال حبشی کہ جب سین اور شین کا تنازع کھڑا ہوا اور بلال حبشی کو معزول کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بلال کی اذان نہیں چاہیے، تلفظ صحیح نہیں ہے. جب دوسرے نے اذان دی تو فجر ہی نہیں ہوئی. تو جب وہ آتے ہیں تو بی بی خود کہتی ہیں کہ بلال مجھے آواز، اور پھر یہ بھی کہا کہ بلال کو کہو کہ اذان بند کر دے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے رسول یاد آ رہے. اتنے مقرب صحابہ تھے، سب غریب غربا تھے، لیکن رسول کے بعد ان کو دیوار سے لگا دیا گیا. اور پھر دوبارہ غریبوں کے اندر یہ اسلام پلٹے گا اور بشارت ہے. تو اپنی غربت، اپنی آزمائش، اپنی پریشانی کا رونا رونے کی بجائے خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقداد بن اسود، عمار یاسر، بلال حبشی کے قبیلے سے ملا کے یا جڑا کے رکھا. اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ مرد و زن کا معاملہ. حدیث میں آیا ہے کہ مرد عورتوں کے مشابہ اور عورت مردوں کے مشابہ. ہمارے یہاں اتنا کامن نہیں ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے کسی طرح یہ چیز کامن ہو جائے. باہر کے ملکوں میں یہ چیز کامن ہو چکی ہے، بہت عرصے سے کامن تھی اور اب دوبارہ، جسے کہتے ہیں ٹرانسجینڈر اور LGBT، اتنا زیادہ اب کامن ہو گیا ہے کہ اب ہوٹلز میں آپ کہیں جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے LGBT فرینڈلی. یعنی ہم اس نظریے کو قبول کرتے ہیں. امریکہ میں تو صدر آپ بنتے ہی اسی وقت ہیں جب LGBT، ٹرانسجینڈر، لیسبین، گیزم، ان تمام چیزوں کو اپروو کریں. یعنی جو غیر فطری باتیں، غیر فطری تعلقات، غیر فطری نظریات ان کو قبول کریں، ان کو پروموٹ کریں. اس کے علاوہ خود پاکستان میں اس نظریے کو پاس کر دیا گیا اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ رازداری برتتے ہوئے، اور لوگوں کو جسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو رسول نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ عورت جو مرد سے مشابہ ہو اور وہ مرد جو عورت سے مشابہت اختیار کرے. تو آنے والے زمانے میں یہی ہونے والا ہے. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کی حکومت ہوگی، یعنی ٹرانسجینڈر حکومت پر آئیں گے. یہ بھی جسے کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کہا گیا. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ اس بات کے حامی ہیں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں، تو ظاہر سی بات ہے پروموٹ ہوتے ہوتے وہ شخص وہاں تک پہنچ جائے گا. حالانکہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے، ابھی وہ بات ہوئی نہیں ہے پیدا جو ہم کہہ سکیں نوٹسیبل ہو یا قابل ذکر ہو. لیکن چونکہ اب بہرحال حدیث رسول میں ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے.
کی طرح ہوتا ہے تم ان کی مثل ہو جاؤ گے. تو جو گناہ وہاں ہوں گے وہ گناہ یہاں پہ ہوں گے. تقلید میں تو دیکھا جائے ہم مغربی کی ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ترقی کی علامت ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ جو ہے مہذب ہونے کی علامت ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ جو ہے تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے. تو مرد عورتوں سے شباہت اختیار کریں گے، عورت مردوں سے شباہت کے حوالے سے، اور پھر شہوت کے حوالے سے مرد عورت یا مرد عورت سرعام اپنی خواہش پوری کریں گے. مغرب کے ممالکوں میں بالکل عام ہے، بلکہ روایتوں میں یہ بھی آئے گا، اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ اگر تم کسی جگہ چھپ کے یہ عمل کر لیتے تو اس کے شخص کے بارے میں کہا جائے گا وہ اس زمانے میں بہت متقی پرہیزگار شخص ہوگا. یعنی گناہ کو منع نہیں کر رہا، بلکہ وہ گناہ کو چھپا کے، ہمارے یہاں جو ہے نا فسق و فجور عادل ہونے کے لیے کہا گیا ہے وہ فسق و فجور سے عاری ہو. تو ایک ہوتا ہے گناہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے سرعام گناہ کرنے والا. اچھا، اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے، مغرب کے معاملے میں ہو گئی ہے. اپنی ایک جگہ ہم گئے ایک انسٹیٹیوٹ میں، تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، تو وہ دو لڑکا لڑکی عجیب انداز سے جو ہے کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جسے کہتے ہیں ہاتھ رکھے، کندھے سے کندھا ملائے. تو ہمارے دوست ماشاءاللہ ریلیجس تھے، مومن تھے، وہ اٹھ کے گئے اور باقاعدہ، بلکہ اٹھ کے نہیں گئے، بلایا ان دونوں، کہا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی اتنا معیار نہیں گرا کہ آپ اس طرح ایک دوسرے سے قریب ہو کے کھڑے ہوں، تو بی کیئرفل. اس طرح کر کے انہوں نے جو ہے وہ، میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا بھائی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہے یہ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ آ کے الٹا آپ کو کرنی. اتنا تو امر بالمعروف نہی عن المنکر میرے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ میں لڑکے لڑکیوں کو اگر مجھے کوئی معیوب حرکتیں کرتا نظر آئے تو میں اس کو ٹوک دیتا ہوں. یہ بھی ایک بڑی بات تھی. جب یہ بات ہم نے اپنے ہی کلاس فیلوز میں، وہ ہمیں سب کلاس فیلو ہیں، مطلب ایک کلاس فیلو ہمارا کینیڈا میں تھا، تو اس سے واٹس ایپ پہ بات ہو رہی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار تم عجیب ہو، تم لوگ روکتے کیوں ہو؟ جو سرعام ہو رہا ہے تو ہونے دو، وہ پھر چھپ کے کر لیں گے. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ وہ مغربی ممالک والی بات کہ جو کرنا ہے سرعام کرو، روڈ پہ کرو، سب کے سامنے کرو، بڑوں کے سامنے. ایک ہوتا ہے گناہ جو چھپ کے کیا جائے، جس میں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، جس کو آپ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. ایک ہوتا ہے آپ گناہ ہی نہ سمجھیں، ماں باپ کچھ کہیں تو آپ کہہ دیں کہ نہیں میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں، یہ تو فقط میرے دوستوں کی طرح ہے. آج کل لوگ انٹروڈکشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں محفلوں میں کہ یہ میری دوست ہے اور یہ اور فقط دوست ہے. تو مطلب اب وہ بے حیا والی بات ہی نہیں رہی کہ لوگ جو ہے شرمائیں گے. بھائی بزرگ کھڑے ہوئے، والدین کھڑے ہوئے، اس سے کیا میسج جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو غلط ہی نہیں سمجھتے. جب ایک گناہ آپ سب کے سامنے کریں گے، جھوٹ یا غیبت یا جو بھی ہے سب کے سامنے کریں گے اور پھر کہیں گے بھی اور شرمائیں گے نہیں، کوئی شرمندہ نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بدی کو نیکی سمجھ رہے ہیں، آپ نیکی کو بدی سمجھ رہے ہیں. مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ تھرڈ اسٹیج. تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھائی بچوں کو یہ کہہ دیا کرو برائی سے نہیں روکو، جو ہمارے دوست ہیں باہر وہ کہنے لگے کہ بھائی بچوں کو آپ یہ سمجھائیں جو کرنا ہے ہمیں بتا دیا کرو. مطلب میں ان کے نزدیک یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بتا دیا کرو، چھپ کے نہیں کیا کرو. اور اس میں کیا ایسی برائی اگر غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، لیکن بتا دیا کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بے حیائی پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی میرے ماں باپ تو اتنے ماڈرن ہیں، مطلب بے حیا ہیں کہ وہ اس برائی کو بھی جو ہے وہ پی گئے اور وہ ان کے کان پہ جو ہے کوئی جو نہیں رہے گی. شراکت داری، عورت کی مردوں کے معاملات میں شراکت داری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ بعض اوقات وہ حرمت تک، حرام ہونے تک پہنچ جائے گی. بھئی دیکھیں تجارت تک تو شراکت داری سمجھ میں آتی ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ عورت اپنے مرد کی تجارت میں حصے دار بنے گی، ہیلپ کرے گی. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے اس وقت تجارت یا بزنس اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا ہے، بس انگلیوں کا کھیل ہو کے رہ گیا ہے. نہ کہیں جانا پڑتا ہے، نہ کوئی شپمنٹ کے لیے آپ کو حاضری دینی پڑتی ہے. فزیکل موومنٹ بہت کم ہو گئی ہے. یعنی آن لائن جابز جسے آپ کہہ لیں، فری لینس جاب جسے آپ کہہ لیں، وہ لڑکے لڑکیوں کے لیے تقریباً برابر ہو گئی ہے. چلیں سب تک تو سمجھ میں آتا ہے. حکومت کے حوالے سے کہ عورتیں حکومت میں شامل ہوں گی، ان سے مشورہ لیا جائے گا. ہمارے یہاں حکومت اور قضاوت مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. ایک اور حدیث کے زین کسے ہوئے گھوڑوں پہ یا سواریوں پہ سوار ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں گھوڑے اس سے مراد ہے، جو کہ مردوں کی سواری ہے لیکن عورتیں استعمال کریں گی، حرام نہیں لیکن بہرحال معیوب سا ہے. آج کل آپ گاڑی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے کسی حد تک جائز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ یا میرے والد جو ہے یا اگر ڈرائیور موجود ہے
کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مرد کے ہاتھ میں ہو، تو لیکن ممانعت نہیں ہے، بلکہ امام خمینی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو انقلاب لا رہے ہیں وہ تو بڑا سخت گیر ہوگا، بہت ہی پرانا منظرنامہ ہوگا، تو آپ کے انقلاب میں کیا عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہوگی؟ امام خمینی نے کہا جب عورت اونٹ پہ بیٹھ کے جنگ میں شریک ہو سکتی ہے تو وہ گاڑی نہیں چلا سکتی کیا؟ تو اس حد تک تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، لیکن حکومت کے معاملے میں، مطلب حکومت میں شریک ہونا، پھر معاملہ اس سے آگے جائے گا کہ عورتیں مردوں کی محفلوں میں بے حجابانہ شریک ہوں گی، یعنی مکس گیدرنگ جسے کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں بچیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہوئے، جاب پہ بھیجتے ہوئے، وہ اسی آخری سٹیج پہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل آپ زیارات کا حال دیکھ لیں، زیارتوں میں کیا ہونے لگا ہے، آہستہ آہستہ شروع میں حجاب بہت سخت ہوتا ہے، شروع میں تھوڑا سا تحفظات کا مظاہرہ ہوتا ہے، لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، آخری دنوں میں حجابات ختم ہو جاتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پہ تو لگ رہا ہے اب کہ نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، جب آپ پہنچتے ہیں اتنی زیادہ مکسنگ اور مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پہلے بھی تو ایک ہی ایروپلین میں آئے تھے، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تو کیا ہے۔ تو یہ جو مکس گیدرنگ ہے جس میں مردوں کے حال عورتوں کے حال مردوں کو پتہ چلے، لیکن نماز میں بھی مرد عورت ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو مکس گیدرنگ نہیں کہہ سکتے۔ جو ادب و آداب ہوتا ہے، یعنی مرد آگے ہوتے ہیں اور عورتیں پیچھے ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن جو انداز ہے دیکھنے والا اس کو مکس گیدرنگ نہیں کہے گا۔ تو مکس گیدرنگ یا مخلوط محفلیں امام کے ظہور سے پہلے عام ہوں گی، اور اس کے بارے میں ہم بتا چکے کہ جو بیچارہ وہاں موجود ہوگا وہ اس کو روک نہیں پائے گا، اس ڈر سے کہ میں کسی طرح تضحیک کا یا مذاق کا نشانہ نہ بن۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ پانچواں مرحلہ سیاسی حالات۔ امام فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے ہر قوم کو حکومت کا موقع دیا جائے گا، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع ملتا تو ہم عدل و انصاف قائم کرتے، اور پھر امام کی حق و انصاف پر مبنی حکومت قائم ہوگی۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھئی کب ہوگا ظہور، اور ہم دیکھ بھی لیں پاکستان سمیت تقریباً ہر جگہ ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کی قوم اور ہر قسم کا نظریہ آزمایا جا چکا، یعنی سوشلزم فیل ہو چکا ہے، ڈکٹیٹرشپ فیل ہو چکی ہے، بادشاہت آخری منزل پہ ہے، جمہوریت ایک تماشا بن گئی ہے، کیپٹلزم جو ہے وہ اندر سے مکمل طور پہ کھوکھلا ہو چکا ہے۔ تو ہر قسم کا نظام حکومت فیل ہو چکا ہے۔ اب لوگ یہی کہیں گے کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو تمام لوگوں کے لیے قبول ہو، کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو ہر شخص کے لیے قابل قبول ہو، ایک دستور، ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے جس کو پڑھ کے کہے کہ یہ میرے لیے ہی اتری ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں یا ایھا المؤمنون یا ایھا المسلمون سے زیادہ یا ایھا الناس کا تذکرہ ہے، اے لوگوں۔ اب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں تو مسلمان مومنین کہلاتے، نہیں تسلیم کرتے وہ الناس تک ان کی جو ہے وہ رسائی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رذیل ترین، پست ترین، کم عقل، کم عمر لوگ حکمران ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کم از کم پاکستان یا پاکستان سے ہٹ کے جو مسلم ممالک ہیں اس میں آپ دیکھیں جو جتنا کرپٹ ہے، جو جتنا جیسے کہتے ہیں بڑا مجرم ہے، جتنا بڑا غبن کیا ہے، جتنے قتل کیے ہیں، اس کے ڈر خوف سے لوگ نہیں بولتے، اور وہ ترقی کرتے کرتے لوگوں کا حکمران بن جاتا ہے۔ عرب حکمرانوں کے بارے میں ایک عجیب خبر ہے، وہ یہ کہ عرب حکمران آوارہ اور عجم حکمران ذلیل و رسوا ہوں گے، اس وقت ہے۔ اور حکمرانوں کے الجزیرہ چینلز پہ یا دیگر یورپی میگزینز میں اسکینڈلز اور کہانیاں آپ سن سکتے ہیں۔ عجم حکمران آپ دیکھ سکتے ہیں کشکول لیے ہوئے، کبھی اس ملک کبھی دوسرے ملک جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اہم ترین بات ہے کہ امام عربوں کے دشمن ہوں گے، ان کی سزا ان کے نزدیک قتل ہوگی، اور ایسا لگے گا کہ وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امام کے دشمنوں میں کثیر تعداد عربوں کی ہوگی، یہ ایک عجیب بات ہے۔ امام ظہور کر کے شیبہ نامی قبیلے کے فرد کو قتل کریں گے، ہاتھ کاٹیں گے یا قتل کریں گے، کہیں گے تم ہی خائن ہو۔ تو جو لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اسلام
عربی بولنے والوں کا مذہب ہے، قرآن عربی میں ہے، رسول اللہ عربی بولتے تھے، تو یہ جان لیں کہ وہی لوگ، دیکھیں یہ کوئی اچھمے حیرت انگیز بات نہیں، یہودی آئے تھے مدینے میں رسول کے انتظار میں کہ آخری نبی آئے گا، جب رسول آ گئے تو کہا یہ تو عربی ہے، یہ تو ہاشمی ہے، یہ تو قریش سے ہے، یہ تو ہمارے قوم اور ملت سے نہیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ عامر نامی یہودی سردار نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور پھر وہی یہودی خیبر میں رسول کو مارنے کے لیے آ گئے۔ وہی یہودی اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو یہ وہی یہودی ہیں جو رسول کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آخری حجت کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ دجال کے اولین ساتھیوں میں یہودی شامل ہوں گے، لیکن یہ حیرت انگیز بات نہیں، اس سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اعرابی عرب لوگ جو جاہل گوار ہوتے ہیں، عرب ان کی پشت پناہی کریں گے، جو 2030 سٹی بننے جا رہا ہے، اور جو غزہ کی جنگ سے پہلے نتھی ہو گئے تھے لوگ، اب تھوڑے سے دور ہو گئے ہیں عرب اور یہود، تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امام کے دشمنوں میں یہودیوں کے بعد اعرابی جاہل عرب جو ہے وہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ حکمران رذیل ترین، فاسق، پست، کم عقل، کم عمر، اور وہ لوگ جن کو دولت کی ہوس ہوگی، اس کے نتیجے میں جنگیں ہوں گی، اور ایسی جنگیں جس میں دنیا کی 1/3 آبادی ماری جائے گی، اس کے بعد 1/3 آبادی بیماری سے، جو شاید یا یقیناً ایز اے سائیڈ افیکٹ جو اکثر ہوتا ہے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو وبائیں پھیلی تھیں، وبا پھیلے گی، اس سے مر جائیں گے، یعنی 2/3 امام کے ظہور سے پہلے مر جائیں گے۔ کسی نے کہا یا امام پھر تو کچھ نہیں بچے گا، تو امام نے کہا کیا تم نہیں چاہتے جو بچے گا اس میں تم شامل ہو؟ یعنی مومنین کی کثیر تعداد بچ جائے گی جنگ میں اور وبا میں مارے جانے سے، اور وہ کثیر تعداد مومنین کی 1/3 میں موجود ہوگی، اور انشاءاللہ اس 1/3 کے لوگ جو ہے امام کے ظہور میں امام کی مدد کریں گے۔ امام نے اس کو قتل بیوح قرار دیا ہے۔ پوچھا گیا قتل بیوح کیا ہے، تو امام نے کہا مسلسل کشت خون، اور خصوصی طور پہ بغداد، کوفہ اور شام کے علاقوں میں کشت خون کی جسے کہتے ہیں خبر دی گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ تو خیر تاریخ سے ہی خصوصی طور پہ بغداد یا کوفہ مرکز رہے ہیں قتال کا، اور ابھی بھی جنگ کے اور قتل و غارت کے بادل جو ہے وہ ان دونوں ملکوں اور ان دونوں شہروں پہ منڈلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ جب تمام حالات پیدا ہوتے ہیں نا، یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان کو دیکھ کے آدمی مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دل شکستہ ہوتا ہے، مزمحل ہوتا ہے، اور ڈھونڈتا ہے امید کی کرن کو، ڈھونڈتا ہے ان لوگوں کو، ڈھونڈتا ہے ان جگہوں کو، ڈھونڈتا ہے ان کتابوں کو جن کے پاس بیٹھ کے، جن کے پاس رہ کر، جن کو پڑھ کر اس کی ہمت بندھے۔ تو یہ انفرادی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، مرد و زن کے حالات جب آپ نے دیکھے تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوئی بات کہ مجھے دیندار بننا چاہیے، مجھے دین کے قریب آنا چاہیے، مجھے دین کے رہنماؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے دینی جگہوں پہ جانا چاہیے، مجھے مدرسے، مساجد، محفلوں، مسجدوں میں ٹھہرنا چاہیے، یہ میرے لیے پناہ گاہیں ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال دینداروں کی ہوگی، جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی اب تک کے حالات تو ہم یہ کہہ کے جان چھڑا سکتے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق، یہ تو بے حجاب لوگ ہیں، یہ تو بے نمازی لوگ ہیں، یہ تو گناہ گار، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو محجبہ ہیں، ہم تو بارش ہیں، ہم تو نماز پڑھنے والے، روزہ نہیں، ہم تو ہمارے۔ اب آپ دیکھیے دینداروں کا کیا حال ہوگا، اتنا برا احوال ہے کہ آپ تھرا جائیں، اور اس میں ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کا بھی بہرحال حل تو موجود ہے۔ عمومی حالات دینداروں کے کیا ہوں گے؟ اسلام کا نام رہ جائے گا، حقیقی روح نہیں ہوگی۔ مسلمان تو ہوں گے، اسلام سے بہت دور ہوں گے۔ مساجد میں تالائی ملمہ کاری یعنی سونے چاندی کی ملمہ کاری ہوگی، مینار اونچے اونچے بنائے جائیں گے، لیکن عبادت سے خالی ہوں گی، شور زیادہ، عبادت کم۔ ٹھیک ہے، بنائیں خوبصورتی اور یہ تمام چیزوں کی گنجائش ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مسجدیں بنائیں خوبصورت، امام بارگاہیں بنائیں خوبصورت، لیکن حقیقی روح یعنی عبادت تو ہونی چاہیے نا، شور زیادہ ہوگا، عبادت کم ہوگی۔ قاری قرآن طلب دنیا کے لیے قرأت کیا کریں گے، نمازیں مؤخر کر دی جائیں گی۔ کتنا زیادہ کامن ہو گیا ہے نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا،
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وائے ہو، ویل ہو نمازیوں کے لیے جو نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھتے، ہماری فجر کی نمازیں، صرف فجر کی نمازیں، جو پابند ہیں فجر کے، ان کی بات کر رہا ہوں میں، کیسی ہوتی ہیں فجر کی نمازیں؟ یہ آیت یاد کرتے ہوئے بستر سے مصلی کی طرف جایا کریں، حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو نمازیں مؤخر کر دی جائیں گی، نمازوں کی روح ختم ہو جائے گی، تو اسلام، مسلمان، قرآن اور مسجد سب اصلی روح سے خالی ہوں گے۔ اچھا، ان لوگوں کو گائیڈ کرنے والا کون ہے؟ ان کی کریکشن، مرمت، تعمیر، اصلاح کرنے والا کون ہے؟ عالم، فقہا۔ فقہ کی سن لیجئے بات، فقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہا فقہ یا علماء علم دین دنیا کے لیے حاصل کریں گے، فتنے ان لوگوں سے نکل کر ان کی طرف پلٹیں گے۔ اس زمانے کے علماء بدترین علماء میں شمار ہوں گے، لیکن یہاں پہ ورڈ آف کوشن اچھی طرح سن لیجئے، یہ ان علماء کی بات ہے جو علماء سو ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ اللہ کہ نیک بندے تو علماء ہی ہیں، تو کسی نے کہا کچھ علماء تو ایسے ہیں کہ جو اللہ سے خوف کرتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ ہمیں کچھ علماء نظر آتے ہیں جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، کہتے ہیں نہیں، علماء میں خوف الہی نہ تلاش کرو، خوف الہی رکھنے والے لوگوں میں عالم تلاش کرو۔ تو حقیقی عالم تو وہی نا جو اللہ سے ڈر رہا ہے۔ امامہ ابا قبا پہن لینا کوئی علامت نہیں ہے، ایک ذمہ داری جو لوگ نبھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے نکما، نکٹو، گناہ گار، حوث پرست، حرص دنیا کا مارا ہوا یہ لباس پہن کے حوضے میں داخلہ لے کر آپ کو بے وقوف بنا رہا ہو، تو تعداد کم ہے ابھی فی الحال، لیکن یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ حقیقی علماء کو پہچانیں، اور اصل انسان، اصل مومن، اصل عالم کی پہچان کیا بتائی گئی ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کے پاس بیٹھ کے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، جس سے مل کر تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ تو ایسا جگہ اگر عالم نہیں بھی ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ رہا ہے، جس کو سن کر علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو پکڑ لیجئے، وہ دوسرے عالموں سے بہتر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کی توہین شروع کر دیں۔ علماء موجود ہیں، لیکن ایسے علماء بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد ظہور سے پہلے بڑھے گی۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کیا کہ امام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم لوگ، یعنی شیعہ افراد، تم لوگ ایک دوسرے سے بیزار نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ لعنت نہ بھیجو، ایک دوسرے پہ نہ تھوکو اور ایک دوسرے کو کافر نہ کہنے لگو۔ یعنی امام نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آسمان گردش میں نہ آ جائے اور لوگ یہ کہنا نہ شروع کر دیں، ارے امام زمانہ تو کسی اور جگہ، کسی اور وادی میں نکل گئے، ارے وہ تو مر گئے، نعوذ باللہ۔ کون؟ وہی کہے گا نا جو امام زمانہ پہ یقین رکھتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا گردش یہ آسمان سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے کہا شیعوں کے آپس کے اختلافات۔ کیا نہیں ہے آج کل اختلافات؟ ایسے نہیں ہے کہ لعنت ملامت کریں، ایسے نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر، پہلے تو لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں، اب ہم ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک بات ہے، جب یہ گفتگو سنائی گئی کہ تم لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہو جاؤ گے، ایک دوسرے پہ لعنت ملامت بھیجو گے اور تھوکو گے، ایک دوسرے کو کافر کہو گے، تو سننے والے نے مایوس ہو کے کہا کہ اس میں تو کوئی بھلائی نہیں رہی، یعنی اب تو کوئی بھلائی باقی نہیں رہی، اب رہے گا کیا؟ تو کہا گیا کہ اسی میں تو بھلائی ہے، انہی حالات میں ہمارا امام ظہور کرے گا اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان معاملات میں حقیقی عالم، حقیقی دیندار اور حقیقی منابع سے رجوع کریں، تقلید کا غلبہ اپنے گردنوں میں ڈال لیں، جس سے ہم امام زمانہ تک پہنچے، امام زمانہ سے ہم رسول اللہ تک پہنچے، رسول اللہ تک اور پھر خدا تک پہنچے، امام کی معرفت حاصل کریں، اور جو کچھ معلوم ہو گیا اس پہ جلد از جلد ہم عمل کریں کہ جب امام ظہور کریں تو ہم امام کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ امام کے مد مقابل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما،
جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔